اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجبوا اول جیش من امتی، میرے امت کا سب سے پہلا جو لشکر ہوگا، یغزو البحر، جو پانی میں لڑے گا، فقد اوجبوا، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ یہ پہلے شخص ہیں، انہوں نے حضرت عمر کے دور میں بھی ان سے اجازت چاہی، اے امیر المومنین مجھے آپ اجازت دے کہ میں سمندری راستے سے بھی اللہ کا دین پہنچاؤں لوگوں تک، اور جو اس میں رکاوٹ بنے ان کو راستے سے ہٹاؤں۔ انہوں نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عثمان کے دور میں اجازت ملی تو انہوں نے پہلا بحری بیڑا تیار کیا، بحریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحریہ کی بنیاد رکھ کر اور ان پہ بیٹھ کر، اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلے دریا میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے، جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ یہ شخص ہیں، یہ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ آپ سوچیں کہ صرف لڑنے والے نہیں ہیں، اس بحری جنگ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ان کا کیا درجہ ہوگا؟ اور ایسے بدبخت لوگ، بد نصیب لوگ، ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ صحابہ کے بعد میں جو آپس میں مشاجرات ہوئے، ہمیں کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقلادہ، احلم من امتی معاویہ، میرے امت میں سے سب سے زیادہ حلیم اور بردبار برداشت کرنے والے معاویہ بن ابی سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا درجہ، ان کا مقام، لیکن ایک طبقہ اتنا ان کو نشانہ بناتا ہے، اتنا نشانہ بناتا ہے، الامان والحفیظ۔ اللہ ہمیں ایسے سیاہ دل اور سیاہ روح نہ بنائے، اللہ ہمیں اس سے معاف رکھے، اور اللہ ہمیں تمام صحابہ اکرام کے ساتھ سچی عقیدت اور سچی محبت عطا نصیب فرمائے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس زمانے میں آ کر ان کے فیصلے کرنے والے؟ کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ان واقعات کو اٹھا کر، ان کو پھیلا کر، اور پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ یہ کان سننے سے بھی قاصر ہیں، ہم سن بھی نہیں سکتے ایسی ایسی باتیں۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ حضور نے فرمایا الخلافۃ من بعد 30 سنہ، میرے بعد 30 سال رہے گی، ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر ایک حکومت ہوگی جو رحمت والی کی۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ تھا، اور یہ تکوینی فیصلہ تھا کہ اگر کوئی اعلیٰ درجے پہ نہ چل سکا، خلفاء تو اعلیٰ درجے کے تھے نا، تو پھر اگر کوئی مسلمان بعد میں آیا اور وہ حاکم بنا اور اس نے حکومت چلانی چاہی، وہ بادشاہ ہوا، خلیفہ نہ ہوا، تو وہ کیسے چلائے گا؟ اس کے سامنے یہ ہوگا نمونہ۔ دوسرے ایک بات کہتا چلو، یہ بڑی ضروری ہے، میں اشارہ کر دوں۔ یہ جب فوت ہوئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، 40 یا 42 سال انہوں نے خدمت دی، تقریباً 20-22 سال گورنر رہے شام کے، اور 18-19 سال انہوں نے حکومت کی، اور یہ 22 رجب سن 60 ہجری کو دنیا سے گئے۔ اور اسی 22 رجب کو ایک رسم ہوتی ہے کونڈوں کی، وہ رسم کی نسبت کی جاتی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ یہ یعنی ان کی طرف کی جاتی ہے، بات کو اندر چھپایا جاتا ہے، دراصل ان کے دنیا سے چلے جانے کی خوشی میں وہ کی جاتی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایسی رسم بد ہے کہ ہمارے سادہ لوگ بیچارے مسلمان جن کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے سادہ لوگ بھائی وہ جا کے شریک ہو جاتے ہیں، وہ دراصل اس خوشی میں ہوتی ہے۔ تو اس رسم بد سے بھی بچنا چاہیے۔ جتنے بھائی سن رہے ہیں اس چیز سے بچیں۔ بات کو چھپانے والی ہوتی ہے نا، بتاتے نہیں ہیں، وہ نسبت اس طرف کرتے ہیں، لیکن دراصل اس خوشی میں کرتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر صحابی اور مظلوم ترین صحابی جن کو اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے، اتنا برا، اور میرے نبی کے آپ خود سوچیں سحری کا وقت ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضور نے بلایا جتنے موجود تھے، ہلموا الی غداء المبارک،
او مبارک کھانے کی طرف، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو پھر کہتے ہیں ثم سمعتہ، پھر میں نے حضور کے زبان مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے دعا سنی۔ نبی موجود ہے، سحری کا وقت ہے، رمضان ہے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقیل عذاب۔ یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اور ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، اور لوگوں کو بھی ہدایت دینے والے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت پھیلے گی۔ تو وہی حدیث یاد آ گئی، اصحابی کالنجوم فبہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہر صحابی چمکتا ہے، اپنے اپنے درجات ہیں، ہر صحابی چمک رہا ہے آسمان میں ستاروں کی طرح، جس کی پیروی کرو گے، جس کی روشنی میں بھی چلو گے، روشن راستہ پالو گے۔